آئین کی خلاف ورزی تھائی لینڈ کے وزیر اعظم سریتا تھاویسن کو لے ڈوبی۔ عدالت نے کھڑے کھڑے گھر بھیج دیا۔ 1 سال حکومت کرنے والے وزیر اعظم کو ایک عدالتی فیصلے کے بعد عہدے سے ہٹایا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی تھی اور ملک کو سیاسی غیر یقینی صورتحال میں ڈالا تھا۔ بینکاک کی آئینی عدالت نے بدھ کو فیصلہ سنایا کہ ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون اور سیاسی طور پر ایک نووارد وزیر اعظم سریتا نے ایک وکیل کو غیر قانونی طور پر مقرر کر کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور اس وکیل نے جیل میں کافی وقت گزارا تھا۔ عدالت کے 9 ججز میں سے 5 نے سریتا اور اس کی کابینہ کو برطرف کرنے کے حق میں ووٹ دیا اور یہ فیصلہ دیا کہ وزیر اعظم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جس میں اخلاقی دیانت کا شدید فقدان تھا۔ اب ایک نئی حکومت تشکیل دی جانی چاہیے۔ اب تھائی لینڈ کی اپوزیشن پارٹیز میں نئے حکمران فیو تھائی کی قیادت میں قائم کیے گئے اتحاد کو وزیر اعظم کے لیے ایک نیا امیدوار نامزد کرنے کا ٹاسک سونپا گیا ہے۔ 500 نشستوں پر مشتمل پارلیمنٹ اب اپنا ووٹ کاسٹ کرے گی۔ عدالتی فیصلے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سریتا نے کہا کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائی ہے اور کہا کہ وہ فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں یقین نہیں کہ اگلی حکومت اپنی پالیسیوں کو جاری رکھے گی۔ اس فیصلے کا مطلب تھائی لینڈ کے پہلے سے ہنگامہ خیز سیاسی منظرنامے کے لیے مزید ہلچل ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسی عدالت نے ملک کی مقبول ترقی پسند موو فارورڈ پارٹی کو 1 ہفتہ قبل تحلیل کرنے کا حکم سنایا تھا اور اس کے رہنماؤں پر 10 سال کے لیے سیاست میں پابندی لگا دی تھی۔ پارٹی نے گزشتہ سال کے انتخابات میں سب سے زیادہ سیٹس حاصل کی تھیں۔ سریتا کا کہنا تھا کہ پچھلی 2 دہائیوں کے دوران درجنوں قانون سازوں کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پارٹیاں تحلیل ہو گئیں اور وزرائے اعظم کو بغاوتوں یا عدالتی فیصلوں کے ذریعے معزول کر دیا گیا۔ اقتدار کے لیے جاری جنگ میں عدلیہ مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ 2023 کے انتخابات کے بعد گزشتہ اگست میں اعلیٰ عہدے پر سریتا کی تقرری نے 3 ماہ کے سیاسی تعطل کا خاتمہ کیا، لیکن اس کے نتیجے میں ان کی فیو تھائی پارٹی اپنے دیرینہ فوجی حریفوں کے ساتھ حکومتی اتحاد میں شامل ہوئی۔ سریتا کے خلاف مقدمہ مئی میں فوج کی طرف سے مقرر کردہ 40 سابق سینیٹرز کے ایک گروپ کی طرف سے دائر کیا گیا تھا۔ اس گروپ نے سابق وزیر اعظم تھاکسن شناواترا کے قریبی ساتھی پچیٹ چمبان کی کابینہ میں تقرری کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ پچیٹ کو 2008 میں عدالت کی توہین کے الزام میں 6 ماہ کے لیے جیل بھی بھیجا گیا۔ حالیہ مہینوں میں سریتا کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پول سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اقتصادی پالیسیوں کو مخالفت اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بدھ کے فیصلے نے سیاسی تجزیہ کاروں کو چونکا دیا جن کا خیال تھا کہ عدالت وزیر اعظم کا ساتھ دے گی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے سریتا کی ترجیح ملک کی سست معیشت کو ٹھیک کرنا تھی۔ معزول رہنما نے دستخط شدہ 500 بلین بھات یعنی کہ تقریباً $13.8 بلین ڈیجیٹل والیٹ ہینڈ آؤٹ اسکیم کا اعلان کیا تھا، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور پسماندہ علاقوں میں اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ منصوبہ ابھی تک نافذ ہونا باقی ہے۔ سریتا نے تھائی لینڈ کے لیے مزید غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور عالمی سیاحت کا مرکز بننے، ویزا فری پالیسیوں کو وسعت دینے اور معیشت کو فروغ دینے کے لیے بڑے ایونٹس کی میزبانی کے منصوبوں کا اعلان کرنے کا ایک ہدف بھی مقرر کر رکھا تھا۔